میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل DMM نیوز۔ ناظرین، 4 روز قبل جاوید مہڈری افطاری کے وقت جو قتل ہو گیا تھا، اس کی فضا آج چوتھے روز بھی بالاکوٹ میں سوگوار ہے اور لوگ اس کو اب بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ جاوید مہڈری اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے جو گزرے لمحات سوشل میڈیا پر اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہر شخص اپنی ID پہ اس کو شیئر کر رہا ہے، اور اس کے پچھلے 2 4 10 6 سالوں میں جتنی بھی پروگرس تھی وہ ساری سامنے آ رہی ہے۔ جاوید مہڈری کی عمر 35 سال تھی اور وہ نڑا بالاکوٹ کا رہائشی پیدائشی تھا، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ کھل کر عام آدمی کی نظروں میں آ چکا، جس کی وجہ سے کر کے وہ اس وقت فیمس ہو گیا تھا۔ جاوید مہڈری کا بے معنی قتل پر ملزم تو گرفتار ہوا، واقعہ غیر ارادی قرار دیا گیا ہے کہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اچانک اس نے پستول نکالا، وہ جو شاہد نام کا پولیس اہلکار ہے، تو شاید اس نے مذاق کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ حقیقت بن گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ لوگ مشتعل ہو گئے، اور لوگوں کے اندر جرائم پیشہ لوگ بھی کافی سارے آ گئے، جنہوں نے اپنا ریکارڈ ختم کرنے کے لیے پولیس تھانے کو بھی آگ لگا دی، اور جو لوگ پولیس سے نالاں تھے، ناراض تھے یا پولیس کی ٹارگٹ میں تھے، ان لوگوں نے اپنا غصہ بھی مہڈری کے نام پر نکالا۔ یہ حقیقت ہے، اور ہوتا بھی اس طرح ہے۔ جاوید مہڈری دیکھیں، ملزم گرفتار ہو گیا، FIR ہوگی، پھر اس کے بعد احتجاج کرنا، اس کے بعد بھی اس طرح کا وہ کرنا، یہ بڑا افسوس کا منظر ہے۔ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارا نقصان ہے، ہم سب کا نقصان ہے۔ جو جاوید مہڈری تھا وہ بھی ہمارا بھائی تھا، اور جو سرکاری نقصان ہوا وہ بھی عوام کے پیسوں کا نقصان تھا، عوام کے ٹیکس سے بنا ہوا تھانہ یا اس کے اندر جو ریکارڈ تھا، یہ سارا ہمارا اپنا ہی نقصان تھا۔ تو اس پر بھی باریک بینی سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ سائنہ جو ہے، اس کے اندر یہ گراؤ جلاؤ کی اس پالیسی کو کس نے زیادہ ہوا دی ہے۔ تو یہ تو چلے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن جاوید مہڈری کا جب جنازہ لاری اڈا بالاکوٹ کے مقام پر ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی، اور اس کو سینکڑوں اشکبار آنکھوں کے سامنے سپرد خاک کر دیا گیا۔ جاوید مہڈری کے 3 بھائی اور ہیں، جن میں ایک فوت ہو چکے، اب 2 زندہ ہیں، حیات ہیں۔ جاوید مہڈری باقاعدہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مجذوب ہے، وہ مجذوب نہیں تھا، وہ تھوڑا سا حالات سے دکھی تھا، دل برداشتہ تھا، اور وہ ہر بات کا حاضر جواب بھی دیتا تھا۔ کوئی اس سے گپ شپ لگانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اس کے جواب میں باقاعدہ، اور کھلے ذہن کا وہ عمل تھا۔ اگر میوزک کہیں چل رہا ہے تو وہ ڈانس شروع کر دیتا تھا، کچھ دول تو پکڑا ہے تو وہاں پر وہ اس طرح سمجھتا تھا کہ یہ اسی جگہ کا ہے، اسی علاقے کا ہے، اسی گھر کا ہے۔ تو اس میں ہر آدمی اس کو جو ہے اس کی اپنائیت کو اپنی اپنائیت سمجھتا تھا، اور وہ بھی ہر سب کو اپنا بہن بھائی سمجھتا تھا۔ جو چاہے گا وہ اسی کے ساتھ چلا جائے گا۔ جب اس کو کوئی بھی دعوت دیتا تھا، آج میرے ساتھ افطاری کرنی ہے، یا دعوت پہ جانا ہے، یا کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے، سفر کا انجوائے کرنا ہے، تو جاوید مہڈری آپ کو سڑک پر ہی ملے گا، چاہے وہ بالاکوٹ ہو، مہڈری ہو، ناران کا غان ہو، سیاتی علاقے ہوں، تو جاوید صاحب آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو اسمک شخصیت تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد کے جو مسائل ہیں، جو پروسیس ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ لگتا مجھے نہیں ہے کہ یہ مقدمہ آگے کتنا چلتا ہے، اس کے کیا رد عمل ہوگا۔ یہ ایسا نہیں لگتا کہ اس کو پورے پروسیس کے ساتھ اس کو مقدمہ عدالتوں میں زیر سماعت رہا جائے، چونکہ جو ورثاء ہے وہ شاید اس کو اتنا افورڈ نہ کر سکے۔ لیکن والنٹیئر وکلا اگر فیس نہ ملے اور وہ مقدمہ لڑیں، تو یہ کب تک اور کتنا عرصہ رہے گا، یہ بھی قبل از وقت ہوگا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آگے حالات جب بہتر ہوں گے تو شاید یہ صلح راز نامہ بھی ہو جائے، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتا ہے، اور ہمیں بہت کچھ سوچنے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم بڑی جذباتی لوگ ہیں۔ ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس پر ہم نے غور و فکر کرنے، قانونی پروسیس کو اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم اپنا غصہ بھی اس پہ شامل کر لیتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نفع کس کا ہے اور یہ نقصان کس کا ہے۔
تو یہ ہے اس طرح ضلع بہار میں اس طرح کے حادثات واقعات. یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے بالاکوٹ کے, اس سے پہلے بھی معمولی باتوں پہ لوگ مشتعل ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح کے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا ہے. کئی تھانے ایس پی آفس بھی مجھے یاد ہے کہ وہ بھی مانسہرہ کا لوگوں نے جلایا اور ناش کو سڑک پر رکھ کر جو ہے احتجاج کیا تھا. اس وقت کے وہ اللہ بخش اسد والا چیئرمین ہوا کرتے تھے. کئی لوگوں کے خلاف مقدمات بنے. تو اس طرح ہمیں تھوڑا سا قانون کی عملداری کو یقینی بنانا چاہیے. پولیس بھی ہماری ہے, ہم بھی پولیس ہیں, اور پولیس میں بھی اگر کوئی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں تو سب بھی تو پولیس والے خراب تو نہیں ہوتے نا, بہت اچھے لوگ بھی ہیں, تجربہ کار بھی ہیں, شریف بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال جاوید ماڈری کی وفات کا ہر شخص کو دکھ ہے, ہمیں بھی دکھ ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے ببرکت مہینے سے اس کی آنے والی جو منازل ہیں وہ آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اس کے جو ورثاء ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. بس ان کے لیے دعائی کریں, اور باقی جو پروسیس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.